میں اس کو کرتا ہوں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سامعین گرامی، آپ جیسے تجربہ کار اور اسلام سے خاص لگاؤ اور لگن رکھنے والے لوگ جب بھی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ میں ان کے سامنے اسلام کی یا قرآن کی یا ایک اچھے انسان کی بات کروں، تو حقیقت میں ڈاکٹر طاہر صاحب نے گزشتہ ایک ہفتے سے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی دل میں یہ خیال آتا ہے تو فوراً اندر ہی سے سوال اٹھتا ہے کہ تم کیا اس قابل ہو کہ یہ بات پڑھنے لکھنے والے اور دنیا کے میدان میں بہت اچھے کام کرنے والے لوگوں کو بتاؤ. پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ. تو اس وجہ سے یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہونے تک ایک مسلسل طوفان اور ایک ہلچل ذہن میں مچی ہوئی تھی اور ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی سے دعا پہلے بھی کی تھی اور اب بھی کر رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور میں آپ کے سامنے کیا بات کہنا چاہتا ہوں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ بات کس کی ہے اور کیا وہ اسی کی بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اس پر ہی حقیقت میں یہ پورا عرصہ گزرتا رہا. جب دل کو تسلی ہوئی کہ میں نے اپنی طرف سے نہ کوئی فلسفہ پیش کرنا ہے، نہ کسی بہت بڑے فلسفی کی کوٹیشن آپ کے سامنے بتانی ہے، بلکہ اس کا کلام پیش کرنا ہے کہ جس کے حق ہونے میں اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور دنیا والے کئی صدیوں سے اس کا تجربہ کر رہے ہیں اور ہزاروں برس سے اس بات کے یقین میں پہنچ رہے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ جو کہتا ہے بالکل برحق کہتا ہے، صحیح کہتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں اپنے اساتذہ سے جب بھی کسی مضمون کے بارے میں کچھ پڑھا ہے تو ایک جملہ کم و بیشتر اساتذہ یہ کہتے رہے کہ اس سبجیکٹ میں فلاں آتھر کی کتاب اس وقت دنیا میں سب سے عظیم کتاب ہے، تم اس کو کنسلٹ کرو. اور ہم پھر لائبریری میں جاتے، اس عظیم کتاب کی تلاش کرتے اور اپنے دل میں یہ گمان کرتے کہ ہاں، ہم نے واقعی ایک بڑی کتاب اور اہم کتاب سے معلومات حاصل کی ہیں، اور وہ کوٹیشنز یاد کر کے پرچہ امتحان میں لکھا کرتے تھے. انسان کے بارے میں جب بھی بات ہو تو سب سے عظیم کتاب اور سب سے عظیم بات جو ہے وہ یقیناً خالق انسان ہی کی ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے ایک اعتماد پیدا ہوا، ایک یقین پیدا ہوا. میں بس اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ اعتماد آپ کے اور ہمارے سب کے دلوں میں کوئی جگہ پا لے. انسان اس وقت اپنے قدم ڈگمگاتا ہے جب اسے اپنے راستے پر اعتماد نہ ہو، اپنی منزل کے بارے میں یقین نہ ہو، اپنے کام کے بارے میں وہ پورا اعتماد نہ ہو. تو اس اعتبار سے پہلی بات جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم چونکہ اس کتاب سے بنیادی طور پر معلومات لے رہے ہیں جو اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے سچی اور برحق کتاب ہے، تو کم از کم یہ یقین تو ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کہیں گے. بس یہ ہے کہ وہ بات ہمارے دل میں کتنی جگہ پاتی ہے اور
اس کی وجہ سے ہمارے رویوں میں، ہماری شخصیت میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، بات بس یہ ہے۔ میں اگر چاہتا تو بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات کامیابی کے حوالے سے، انسان کی عظمت کے حوالے سے جمع کر سکتا تھا، اور کی گئی ہیں، موجود ہیں، کتابیں تیار ہیں، CDs میں موجود ہیں۔ لیکن حقیقت میں بعض اوقات کسی ایک بات پر بھی اگر دل مطمئن ہو جائے اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لے تو زندگی کا ٹریک بدل جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹریک بدل جائے تو مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلی بات، یہ سلائیڈز کو ایک ہفتہ پہلے تیار کی تھی، لیکن اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہوتا رہا، تو میں نے کہا کہ چلیں تسلی کے لیے یہ رکھ لیتے ہیں، بات تو میں اس کے علاوہ ہی کروں گا اور اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی۔ پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ آپ یقیناً جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن آئیے اس کو ایک دوسرے زاویے سے سوچنا شروع کریں۔ ہم سب یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آیات ہیں۔ اچھا، آیات جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا مطلب ہے قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جو مختلف انداز میں اس کائنات میں نظر آتی ہیں۔ اگر قرآن اللہ کی آیات ہیں تو کیا قرآن یا اللہ کی آیات ان دو گتوں کے درمیان میں صرف محفوظ ہیں؟ نہیں، ان دو گتوں کے درمیان میں جو اوراق ہیں یہ تو در حقیقت مختلف اشارے ہیں اللہ کی آیات تک پہنچنے کے۔ اس لیے جو شخص اللہ کی آیات پڑھنا چاہتا ہے وہ ان اوراق کو کھول کر یہاں سے راستے تلاش کرے گا، اور پھر ان راستوں پر چلتے ہوئے اپنے گھر سے اور اپنے در سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی آیات تو قدم قدم پر پھیلی ہوئی ہیں۔ گویا کہ اللہ کا قرآن تو جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ دو اس کے بڑے مرکز پھر سامنے آتے ہیں، اور یہی ان دو گتوں کے درمیان میں سمٹے ہوئے یہ صفحات قرآن کی لکھی ہوئی آیات، ان بکھری ہوئی آیات کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم ان آیات کو باہر کی دنیا میں تلاش کرو گے تو پھر کائنات تمہارے سامنے آ جائے گی، اور جیسے جیسے تم کائنات پر غور کرنا شروع کرو گے اللہ کی آیات نمایاں ہوتی چلی جائیں گی، اور جیسے جیسے اللہ کی آیات نمایاں ہوتی چلی جائیں گی ویسے ویسے تمہارا ایمان، تمہارا یقین، تمہارا کردار، تمہاری شخصیت، سب کچھ کی دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر باہر کی دنیا میں جا کر مجھے صرف چرند پرند نظر آتے ہیں، درخت پودے نظر آتے ہیں، بادل اور آسمان نظر آتے ہیں، چاند اور سورج اور ستارے نظر آتے ہیں، ہوائیں اور پانی کے سیلاب نظر آتے ہیں، یہ تو محض نظر آتے ہیں۔ یہ آیات کب بنتی ہیں؟ یہ سب چیزیں آیات اس وقت بنتی ہیں جب ہم اس پر غور کرنا شروع کرتے ہیں، جب اس پر تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کچھ حکمتیں تلاش کر کے، کچھ دانائیاں تلاش کر کے اپنے ذہن کی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے راستوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دیدہ بینا، دیکھنے والی آنکھ جو محض چرند پرند اور حشرات اور بادلوں کو نہ دیکھ رہی ہوں، بلکہ اس میں اللہ کی قدرتوں کو تلاش کرنے کا عمل وہ شروع کر دیں، تو وہاں اسے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے کا موقع ملے گا۔ جیسی اسے اللہ کی آیات پڑھنے کا اپنی کائنات میں موقع ملے گا، اس کے اندر کی دنیا خود بخود روشن ہونا شروع ہو جائے گی، اور جیسی اندر کی دنیا روشن ہوگی تو لازماً اس کی باہر کی شخصیت تبدیل ہوگی۔
اس کا کردار بدلے گا، اس کے سوچنے کا انداز بدلے گا، اس کے کام کرنے کے طریقے بدلیں گے۔ لیکن ہم میں سے ایک بڑی تعداد، مجھ سمیت، اکثر و بیشتر محض ان کھلی آنکھوں سے حشرات اور نباتات اور جمادات کی دنیا کو بس دیکھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ جب غور نہیں کریں گے تو اللہ کی آیات نظر نہیں آئیں گی، ہمیں صرف وہ ایک حیوان نظر آئے گا، ایک پیڑ نظر آئے گا، ایک صحرا نظر آئے گا، ایک سمندر نظر آئے گا، اس کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے بالکل کھول کر واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ آیت اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان لکھی ہوئی آیات میں یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل والوں کے لیے جو آیات ہیں وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں ہیں، دن اور رات کے بدلنے میں ہیں، ان کے لیے عقل مند لوگوں کے لیے آیات ہیں۔ تو عقل مند لوگ جو ہیں وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تو ایک امر کے طور پر، ایک حکم کے طور پر، ایک اطاعت کے انداز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی تفسیر تلاش کرنے کے لیے اسے یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرنا اور کائنات پر غور کرنا اور کائنات میں اللہ کی مخلوق پر غور کرنا، یہ ہر پڑھے لکھے عقل مند انسان کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو ان پر غور کرتے ہیں۔ اس پہلے قدم پر ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیجئے، کسی اور سے کسی اور کے بارے میں مت پوچھیں، اپنے آپ سے اپنے بارے میں پوچھیں کہ میں اللہ کی کائنات پر کتنا غور کرتا رہا اور کتنا غور کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہوں اور کتنا سوچتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایک پازیٹیو جواب ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر پازیٹیو جواب نہ ملے کہ زندگی تو بس ایسی ہی گزرتی چلی گئی، امتحان کے لیے کچھ سوال یاد کرتے رہے اور پرچوں پہ نقل کر کے اچھے نمبر لیتے رہے اور پاس ہوتے رہے، لیکن جو بنیادی فرض تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان پر غور کرنے والا جو فرض تھا وہ تو میں نے ابھی پورا نہیں کیا، بلکہ اس کو شروع بھی اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اولو الالباب میں شامل نہیں ہوا، عقل مندوں میں شامل نہیں ہوا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے کسی منزل کا تعین کر کے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود انہیں توانائی اور انرجی عطا کرتا ہے اور بالآخر وہ کامیابی کی منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں، چاہے وہ کامیابی جزوی قسم کی کیوں نہ ہو، عارضی قسم کی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اور اس نے یہ اصول اپنی دنیا میں سب کے لیے یکساں طریقے سے بنا رکھا ہے، اور ہم اس پر اکثر غور کرتے بھی رہتے ہیں اور بات بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ رب کائنات کا چمکتا ہوا سورج سب کے لیے یکساں چمکتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کی پہلی روشنی سے اپنے جسم کو توانا بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم پاکستان اور پاکستان جیسے کئی ملک وہ تو سورج کی پہلی روشنی کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ پہلی روشنی ہوتی کیسی ہے اور اس کے اثرات انسانی جسم پر کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ جاپان کے ایک صاحب نے کہا کہ تم لوگ اگرچہ مسلمان ہو لیکن بڑے ناشکرے قسم کے لوگ ہو۔ ہم صبح سویرے فجر کے وقت اٹھتے ہیں، حالانکہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن ہم اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت آکسیجن اور سورج کی روشنی اس کو مکمل طور پر ایبزارب کرنے کے لیے اور اسے اپنی صحت کا حصہ بنانے کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور پھر بیدار ہی رہتے ہیں۔ تم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی اس آیت کو کون پڑھ رہا ہے؟
اللہ کی اس آیت کو وہ قوم پڑھ رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے نتیجے میں صحت دی، روشن دماغ دیا، اور پھر اس کی بنیاد پر زندگی کے راستے ہم سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن صرف ان کاغذات میں نہیں لکھا ہوا، اس میں تو اشارے ہیں کہ تم اللہ کی آیات پڑھنا چاہتے ہو تو یہ اشارہ ہے، اور جاؤ اللہ کی فلاں مخلوق پر غور کرو۔ اسی وجہ سے حضرت اقبال نے یہ بالکل بجا فرمایا تھا کہ یہ ہیں ایک ہی سالک کے یہ راستے ہیں، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ جس میں دو کام ہو رہے ہیں، اور بڑے مختصر ترین دو مصروں میں حضرت اقبال نے اس کو بیان کیا اور فرمایا، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، کہ انسان کو سوچنا ہے، عقل مند وہی ہے جو سوچتا ہے، تو مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، اور مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ ایک شعر قرآن کی بہت ساری آیات کی ایک مکمل تفسیر ہے۔ آپ اس پر غور کرنا شروع کر دیں۔ کسی مریض کے بارے میں آپ جب یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ مریض ہے تو آپ کو پیمائش زمان و مکان سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ پیمائش جو مختلف طریقوں سے ہزارہا طریقے انسان نے ایجاد کر لیے، جس میں خون کے بارے میں، ہوا کے بارے میں، کیلشیم کے بارے میں، پوٹاشیم کے بارے میں، اور نہ جانے کیا کیا، وہ سب آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کی پیمائش کرنے کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ جناب فلاں چیز کم، فلاں چیز زیادہ، تم بیمار ہو، تم بیمار نہیں ہو۔ یہ آپ کی دنیا میں مسلسل کام ہو رہا ہے، یہ مقام فکر ہے۔ اور اسی طریقے سے سیاروں کی دنیا میں سفر کرنے والے، اور سمندروں اور صحراؤں میں کام کرنے والے، زراعت کے میدان میں ترقی کرنے والے، یہ سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان۔ اور جب وہ پیمائش کرتے ہیں زمان و مکان کی تو بالآخر وہ یہ کہتے ہیں کہ مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ آیت جس کا میں نے حوالہ دیا، اس آیت کا اختتام بالکل اسی پر ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض۔ دوبارہ سنیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ ذکر کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوئے یہ نماز کی طرف اشارہ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے یہ تلاوت قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اسی آیت میں اگلا حصہ اس کی خود وضاحت کر رہا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے وہ کائنات کی تخلیق پر، اس زمین پر اور اس کے آس پاس کی مخلوقات پر غور کرتے ہیں۔ تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ جو بھی تخلیق کیا ہے، کوئی مخلوق بھی باطل پیدا نہیں کی گئی، یعنی بے غرض، بے مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ اور پھر وہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار۔ مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے جو انسان نماز کی حالت میں ادا کرتا ہے، یہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے جو اللہ کی کسی مخلوق پر تحقیق کرتے ہوئے اللہ کی کسی آیت کو تلاش کر لیتا ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد بے ساختہ کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ، تو نے جو بنایا، جیسا بنایا، اس سے نہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اور نہ بہتر بنایا گیا ہے۔ یہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کی مشق ہمیں حالت سجدہ میں کروائی جاتی ہے۔ یہ مشق اس لیے کروائی جاتی ہے کہ جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے
جاگتے سوتے ہر حالت میں بس یہی تمہاری زبان سے نکلتا رہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہر قدم پر ہر چیز تمہارے لیے یہی رہنمائی کا ذریعہ بننا شروع کر دے۔ زندہ قومیں، اور یہ جملہ محض ایک ادبی جملہ نہیں ہے، زندہ قومیں بیدار قوموں کو کہا جاتا ہے، اور بیدار قومیں باشعور قوموں کو کہا جاتا ہے، اور باشعور قومیں وہ کہ جو اپنے رویوں کو اور اپنی عادات کو تبدیل کر لیں، وہ باشعور ہوتے ہیں۔ 10,000 شعر کرنے والا، یاد کرنے والا باشعور نہیں ہے، پورا قرآن مجید حفظ کرنے والا باشعور نہیں ہے، 1,000 احادیث یاد کرنے والا باشعور نہیں ہے۔ شعور کے ساتھ تو عقل اور غور اور فکر اور اس کے اندر سے کوئی دانائی تلاش کر کے اپنے آپ کو اس پر قائل کرتے ہوئے تبدیل کرنے والی بات ہے۔ اگر تبدیل نہیں کر رہے تو محض ایک عادت ہے، جس عادت کو انسان جتنا مرضی کرتا رہے اس عادت کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ میں نے آپ ہی لوگوں کے بہت سارے مقالات میں یہ بات پڑھی ہے کہ جو عورت سارا دن گھر میں چلتی پھرتی رہتی ہے اس کی صحت نہیں بنتی، کیونکہ وہ ایگزرشن کا شکار ہوتی ہے، تھکن کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن جو عورت اور مرد صبح 20 منٹ کے لیے فجر کے بعد نکل کے چہل قدمی کرتی ہے، وہ چہل قدمی اس کی صحت کے لیے کارگر ہوتی ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق شعور کا ہے کہ سارا دن بے شعوری کی حالت میں چلتی پھرتی وہ خاتون اور چلنے پھرنے والا وہ مرد محض تھکن کا اور ایگزرشن کا شکار ہوتا ہے، اور شعور کی حالت میں چند منٹ چلنے والا شخص وہ اپنی صحت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے باہر کی دنیا میں قرآن دیکھنا چاہیں تو کائنات پہ غور کریں، اور اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ چلو ہو سکتا ہے باہر جانے کا موقع زیادہ نہ ملے تو اپنے اندر ہی جھانک کے دیکھ لو۔ اپنے اندر بھی جھانکو گے تو وہاں بھی تمہیں قرآن مجید کی آیات نظر آئیں گی۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے یہاں ایک بات، آپ کے جو بھی سرکل ہوا اس کے اختتام پر اس بات کو بطور خاص نمایاں کیا کہ ہم جو استکبار کا شکار ہوتے ہیں، ایک طرح کی بڑائی کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں اس میں سے نکلنا چاہیے۔ یہ جملہ کہنے کے تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنا پڑے گی، اور وہ ایکسرسائز اللہ تعالی ہمیں خود بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے آپ ایکسرسائز کریں ذرا۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں اللہ کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں اور آپ سے ذکر کرتا ہوں جو اللہ نے ہم سے کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان سے، یعنی مجھ سے اور آپ سے یہ کہا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرْ، دیکھنا چاہیے، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے۔ قرآن میں جہاں کہیں دیکھنے کا، سننے کا ذکر ہے وہاں در حقیقت غور کرنے کی بات ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو دیکھنا چاہیے، مِمَّ خُلِقَ، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور بار بار مختلف موقع پہ سوچتا رہتا ہوں۔ جب کبھی میں نے سوچا، آپ کو بھی ایک لمحے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کس چیز سے وہ بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ سوچنا شروع کریں گے سب کے لباس اتر جائیں گے، سب کے گریڈز ختم ہو جائیں گے، سب کی پہچان کے تمغے اور اشارات اور مختلف قسم کے القابات سب کے سب دھل جائیں گے، بالکل اس طرح کے بن جائیں گے کہ جیسے بالکل ایک نوزائیدہ نومولود بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پہلے والے ایک مرحلے کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کس چیز سے تم بنائے گئے ہو۔ ایک بوند ایسی کہ جسے تم چاہت سے ہاتھ بھی لگانا پسند نہ کرو۔ ہم سب کی تخلیق کی بنیاد وہاں سے ہے۔ پھر یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ وائس چانسلر ہے، یہ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارے القابات اللہ رب العزت بار بار آخر اپنی کتاب میں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنے لباس کو اتار کر
اپنی اصل کی طرف لازماً غور کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص تکبر سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے تو اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی یعنی غور کرنے کی کوشش ضرور کیا کرے، اور پھر اس کو وہ سارے مراحل یاد آنا شروع ہو جائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ذرے سے پھر ایک بوند سے اسے بنایا اور پھر اس حالت میں اس دنیا میں آیا کہ نہ کوئی شعور تھا، نہ دیکھنے کی صلاحیت تھی، نہ جانچنے کی قوت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھے برے کا تو بہت بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ انسان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا ہاتھ کہاں پڑ رہا ہے اور وہ کیا چیز منہ میں ڈال رہا ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان لوگوں سے کہی جو کبھی کسی وقت کسی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑی شے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں، بلکہ گمان نہیں کرتے بلکہ امید رکھتے ہیں۔ امید رکھنے کے بعد اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جناب ہم فلاں راستے سے گزریں تو لازماً کھڑے ہو کے ہمیں سلام کیا جائے، فلاں مقام پہ پہنچیں تو کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے، فلاں جگہ پہنچیں تو سب سے بلند کرسی پہ ہمیں بٹھایا جائے۔ جب کبھی ایسا تصور ذہن میں آئے تو فوراً قرآن مجید کی اس آیت کو تازہ کر لیا جائے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور آپ حضرات تو اس کی باقاعدہ پریکٹس بھی کرواتے ہیں۔ آپ کے ہاسپٹلز میں بڑے بڑے لوگ اپنے بہت سارے القابات اور اپنی بہت ساری ڈیزگنیشنز کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنا لباس اتار کے ہمارے ہاسپٹل کا یہ والا لباس پہن لیں۔ وہ لباس پہن کے جب وہ بستر پہ لیٹتا ہے تو دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں خادم کون تھا اور آقا کون تھا۔ پتہ نہیں چلتا کہ اس ہاسپٹل کا مالک بھی کسی بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس میں ایک خاکروب بھی کسی بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ آپ سب لوگ اس کے لباس اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ لباس پہلی دنیا میں بھی آنے کے موقع پر بھی اور جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اتار کے جاؤ۔ تم یہاں سے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں جا رہے، تم یہاں سے ایک جنرل کی حیثیت سے نہیں جا رہے، انسان پیدا کیا گیا تھا، انسان ہی کی حیثیت سے جا رہے ہو۔ اس اعتبار سے جو شخص اسلام کو جاننا چاہتا ہے اور قرآن کو جاننا چاہتا ہے، وہ ان بنیادی چیزوں کے بارے میں اگر نہیں جانتا، اور اگر جانتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل نہیں کر رہا، تو جان لو کہ وہ نہیں جانتا۔ حقیقت میں اس نے ایک چیز یاد تو کر رکھی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا یاد کر رکھا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی اصل کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اقبال نے کیا خوبصورت فرمایا تھا کہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ تعزیر سزا کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے تو فطرت اسے سزا ضرور دیتی ہے اور سخت سزا دیتی ہے۔ انسان کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ کیسی سخت سزا مل سکتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں تو فرعون اور نمرود کو یاد کر لیں، اور اپنے زمانے کے بہت سارے فرعون اور نمرودوں کو یاد کر لیں، قارون کو یاد کر لیں اور اس کے انجام کو یاد کر لیں۔ حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ یہ قطرے سے سفر شروع ہوا، ذرے سے سفر شروع ہوا، اور عالم حیوان کی صورت میں انسان زمین پر آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے شعور عطا کرتے ہوئے عالم انسان میں داخل کیا۔ انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو عالم حیوان سے نکال کر عالم انسان میں داخل کرے، اور عالم انسان میں داخل ہونے کا سفر یہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہم سب اس مرحلے سے یا اس سفر سے گزرے ہیں، لیکن ذرا تازہ کرنے کی ضرورت ہے، پیچھے مڑ کے اپنی اس حالت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد نہیں ہے تو اپنی اماں سے پوچھ لیں، اپنے ابا سے پوچھ لیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو کیا کیا حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو اپنے پوتوں نواسوں کو دیکھ لیں، وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ہم بھی اسی حال میں تھے۔ یہ عالم حیوان سے ہم عالم انسان میں کیسے آئے؟ اللہ رب العزت نے
باقاعدہ اس کا کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ کہ عالم حیوان سے عالم انسان کے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احساس کی، حس کی ایک طاقت انسان کو باقی تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ دی۔ وہ حس کی طاقت بڑھنا شروع ہوئی، پھر وہ شعور کی منزل پہ پہنچی، پھر وہ علم کی منزل پہ پہنچی۔ اور یہ جو احساس اور شعور اور علم، یہ تین مراحل ہیں، اس کو آگے پیچھے کر کے انسان کو بار بار اسے ریپیٹ کرتا رہنا چاہیے۔ یہ بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں احساس نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، لیکن میں اگر اس طرح کا ادب اور احترام نہیں کر رہا تو علم میں تو ہے لیکن احساس میں نہیں ہے۔ احساس میں وہ ماں کا تصور جب آئے گا تو پھر وہ ماں بن جائے گی، میں بیٹا بن جاؤں گا۔ علم میں تو ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا استاد ہے، لیکن جب تک احساس میں نہیں آئے گا اس وقت تک میرے اور اس کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہونا چاہیے انسان ہونے کے ناطے سے، وہ قائم نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا۔ حیوان بناتا تو چند سال کے بعد ماں اور بیٹی کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے عالم حیوان میں۔ وہاں کوئی کسی کا باپ اور کوئی کسی کا بیٹا اور بیٹی نہیں ہوتا، وہاں صرف نر اور مادہ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ اور شیطان کی پوری کاوش یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ عالم انسان سے نیچے گرا کر اسے عالم حیوان کی زندگی عطا کر دے اور وہ اسی میں جی کر اپنے آپ کو خوش کرتا رہے۔ اس لیے احساس اور شعور اور علم، اس کو اپنے آپ کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ کل ہی میں نے ایک میسج میں بڑی اچھی بات پڑھی۔ انہوں نے کہا، جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اندر ہلچل مچا گیا۔ اس نے کہا کہ شعور جو ہے اس کی بس عین نکال دو تو باقی جو بچ جاتا ہے انسان اسی میں گزرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں شور آ جاتا ہے، انسان کے کام میں شور آ جاتا ہے، انسان کی پہچان میں شور آ جاتا ہے۔ اور شور تو ایک اذیت ناک چیز ہے۔ شور کبھی بھی کسی کام کو سدھارنے کے لیے کارآمد نہیں ہوتا، اس کو سدھارنے کے لیے شعور ہی ہوتا ہے۔ اس ایک عین کی ضرورت ہے جو اللہ نے علم میں بھی رکھی، جو اللہ نے عبادت میں بھی رکھی اور عبودیت میں بھی رکھی۔ اس عین کو ہم نے نکال دیا تو ہر جگہ بس شور ہی رہ گیا۔ اس لیے شعور کو اپنی ہر چیز میں، زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک منفرد صورت میں بنایا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو، ہم سب کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں صلاحیتیں زیادہ دیں، اہمیت زیادہ دی، اور اس کے مطابق ہماری نگرانی بھی زیادہ ہو رہی ہے، نگرانی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور جس نے اس نگرانی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا عزم کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ دو چیزیں اور عطا کرتا ہے، ایک انعام اور دوسرا اکرام۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جنت کی صورت میں پھلوں کا ذکر اور حور و قصور کا ذکر الگ ہے، لیکن سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ اکرام کا ہے، اکرام کا۔ اور اکرام کا معنی ہے معزز بنانا، اچھا کھانا۔ یہ انسان کے لیے زیادہ اہم نہیں ہے، حیوان کے لیے اہم ہے، لیکن اکرام کے ساتھ کھانا یہ انسان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں اکرام کے ساتھ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی نگرانی کا خیال رکھتے ہوئے قدم قدم پر اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیں۔ اور نگرانی کا جو نظام اس نے بنا رکھا ہے، الحذر اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی یقیناً اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک قدم بھی ہم ایسا نہیں چلا سکتے جو اس کے علم میں نہ ہو اور جو اس کے حساب میں نہ ہو۔ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے جو اس کے ہاں ریکارڈ نہ کیا جاتا ہو اور جس کو محفوظ نہ کیا جاتا ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک قدم۔ اب آئیے اس کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے لکھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جب آپ کو ہم نے اتنا زیادہ اہم بنایا ہے، اتنا زیادہ آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو پھر ہم تمہاری نگرانی بھی بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔
بہترین طریقے سے، اس کی تفصیلات میں ایک مکمل الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں وہ نگرانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے انتہائی اعلیٰ گریڈ کے فرشتے اور ملائکہ ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ کی یونیورسٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، اسلامی یونیورسٹی میں بھی بارہا ایسا ہوا۔ ایک بار یونیورسٹی میں داخل ہوا، چاروں طرف ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سارے ڈینز، ڈائریکٹرز اور مختلف اداروں کے جو ذمہ داران تھے فائلیں اکٹھی کر رہے ہیں، معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، سلائیڈز بنا رہے ہیں، رپورٹس مہیا کی جا رہی ہے۔ جناب کیا ہلچل ہے، کیا طوفان آنے والا ہے؟ کہ جناب صدر صاحب کا سیکرٹری آیا ہے، اور صدر تو چانسلر ہوتا ہے یونیورسٹی کا، اور سیکرٹری اس کا 20ویں گریڈ کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ آیا ہے اور وہ کسی بھی دفتر میں جا کر کسی بھی ادارے کے بارے میں رپورٹ لے سکتا ہے۔ چاروں طرف ہلچل مچی ہوئی ہے۔ 20ویں گریڈ کا صدر کا جو سیکرٹری ہے وہ 20ویں گریڈ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی نگرانی کے لیے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے، خود اس نے اپنی کتاب میں اپنی ایک آیت میں کہا کہ وہ ہیں کرامن کاتبین۔ کرامن، انتہائی اعلیٰ ترین درجے کے مالک۔ اللہ نے انہیں اپنے فرشتوں میں بلند ترین مقام اس لیے دیا کہ وہ ہماری نگرانی کے لیے، انسان کی نگرانی کے لیے دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی لفظ، کوئی قدم، کوئی ایکشن میرا اور آپ کا ایسا نہیں ہے جو وہاں پہنچ نہیں رہا۔ اور اس کی فائلیں ایسی ہیں کہ جو کبھی کرپٹ نہیں ہوتی، نہ کبھی جسے جلایا جا سکتا ہے، نہ جسے بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہمیں یہ بنیادی باتیں توجہ کے ساتھ آپ نے سنی۔ اب آئیے میں اس میں سے گزارتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا، اور اس کا قرآن مجید میں بارہا ذکر ہے، کہ اپنی زندگی کو بے مقصد مت بناؤ، بلکہ لازماً اس کا مقصد اپنے ذہن میں رکھو۔ اور مقصد کا ذکر کرنا ہی در حقیقت منزل کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اور کامیابی کا تصور بھی محدود اور چھوٹی سی چیز کو مت بناؤ، بلکہ اسے بھی بڑا رکھو۔ جیسے منزل بڑی ہونی چاہیے تو ہمت بڑی ہو جاتی ہے، حوصلہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو جب بھی نافذ کرنے کی یا اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی تو بالکل سچا ثابت ہوا۔ ہمیں لاہور جانا پڑتا تھا اکثر و بیشتر والدین کو ملنے کے لیے، اور جہلم تک تھک جاتے تھے۔ گجرانوالہ تک تو باقاعدہ انتظار کرنے لگتے تھے کہ کب لاہور آئے گا۔ لیکن جو لوگ کراچی جانے والے تھے وہ ملتان تک تو بغیر تکان کے پہنچتے تھے۔ اس کے بعد کہیں جا کر سندھ کے علاقے میں جا کر ان کی تھکن شروع ہوتی تھی۔ منزل زیادہ دور کی ہے تو ہمت و توانائی خود بخود بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی منزلیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد طے کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا اور بڑے تیز خان بن گئے ہیں، ایک گھر بنا لیا، گاڑی اچھی خرید لی، کچھ زمین کے پلاٹ خرید لیے، کسی اگلے گریڈ میں منتقل ہو گئے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی منزلیں ہیں۔ بڑی منزل بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا حوصلہ عطا کرے، بڑی ہمت عطا کرے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، جو دن میں کئی بار ہمیں سنوایا جاتا ہے، اتنا شاندار لفظ میں نے عربی زبان میں نہیں پڑھا، کیونکہ یہ ہے الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ عربی میں بہت ساری ڈکشنریاں مرتب کی گئیں، اس میں سے ایک ڈکشنری اس بنیاد پر بنائی جاتی ہے کہ کسی ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ مثلا محبت ہے تو محبت کے لیے بس ایک لفظ کافی تھا، لیکن 10 لفظ ہیں محبت کے لیے۔ جیسے جیسے درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے لفظ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے نجاح، نجحہ، وہ کامیاب ہو گیا، پرچہ دیا تھا، پرچے میں کامیاب ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ نجح فلان فی الامتحان، امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے الفوز، جو آپ جانتے ہیں، لیکن الفوز اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کمپٹیشن میں آ جائے، 5 بندے، 2 بندے، 4 بندے، 10 بندے کسی کمپٹیشن میں شریک ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ فاز فلان، فلاں بندہ
وہ نمبر 1 پہ آیا ہے، فلاں بندہ نمبر 2 پہ آیا ہے. اس کو فوز کہا جاتا ہے کمپٹیشن میں. اور فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے مکمل کامیابی ہو، ہر اعتبار سے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، مادی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ماضی کے اعتبار سے بھی، مستقبل کے حوالے سے بھی. ہر طرح کی مکمل ترین کامیابی کے لیے اللہ رب العزت الفلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ہر اذان اور ہر اقامت کے موقع پر یہ بات یاد کروائی جاتی ہے کہ لوگوں فلاح کی طرف آؤ. فوز اور نجاح جو ہیں یہ تو دنیا میں ملتی ہی رہتی ہیں. آئیے اگلے دیکھیے کہ منزل کا جو تعین ہے یہ فیوچر سے جڑا ہوتا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، مجھے تو ہمیشہ الجھائے رکھا ہے اس لفظ نے. میں جب پڑھتا تھا اور آپ بھی جب پڑھتے تھے تو میرا فیوچر میرے ذہن میں یہ تھا کہ تعلیم مکمل ہوگی تو اچھی ملازمت مل جائے گی. اچھی ملازمت مل گئی، اب فیوچر یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اب اچھا گریڈ ملنا چاہیے. اب اچھا گریڈ ملنا شروع ہو گیا، وہ فیوچر بھی مکمل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اب آنے والی زندگی کیسے بسر کی جائے. وقت گزرتا گیا، فیوچر ابھی تک باقی ہے، اس کی تلاش ابھی تک جاری ہے. اور ہم اس الجھن میں تب پڑتے ہیں جب ہم اپنے اصل فیوچر کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر پہلے ہی دن اصل فیوچر سامنے رکھ دیا جائے تو قدم قدم پر ملنے والی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں وہ ہمارے اس بڑے فیوچر کا خود بخود حصہ بننا شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ منزل واضح ہے، راستہ متعین ہے، طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے 1000 میل کا سفر کرنا ہے، میں نے 10 قدم چل لیے تو مجھے اطمینان تو ہے کہ میں نے 10 قدم اٹھا لیے. میں نے 100 قدم بڑھا لیے تو اطمینان تو ہے کہ میں نے 100 بڑھا لیے. 1000 پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا اس سے مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے. میرے رب نے مجھے اس چیز سے آزاد کر دیا ہے کہ تم نے مکہ جانا ہے، مکہ نہ بھی پہنچو تو تب بھی تم مکہ ہی میں شمار کیے جاؤ گے. حج کے سفر پر جانے والا شخص راستے میں مر جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح منزل کا اور صحیح راستے کا انتخاب کرنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے اور اس میں صحیح قدم اٹھانے کا مکلف بنایا ہے. اس لیے اپنا فیوچر متعین کر لو، اور فیوچر وہی ہے جہاں اس نے بنایا ہے. وہ نہیں ہے فیوچر جو میں نے اور آپ نے بنایا اور جو بنا رہے ہیں. یہ والے فیوچر تو ہر گھڑی کے بعد، ہر مرحلے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب میں نے FSC کی تھی، کون جانتا ہے، کون پوچھے گا کہ کب کی تھی. BA کیا تھا، کب کیا تھا، کیسے کیا تھا، کون پوچھتا ہے. ہاں، جو فیوچر جو آنے والا ہے، جس میں ہر صورت میں مجھے جانا ہی جانا ہے، تو اس کے بارے میں تصور اس قرآن مجید میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے اور کہا کہ وہ فیوچر بالکل اپنے سامنے متعین رکھو اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار رکھو. جس نے وہ متعین کر لیا تو پھر وہ شخص یقیناً کامیاب ہو جائے گا. دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا ہم پر، اور اس کو بھی ہماری نماز کا، ہمارے طواف کا، ہماری عبادات کا حصہ بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو کامیابی کی صورتیں ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ وابستہ ہیں. دونوں میں کامیاب ہو گئے تب. ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان صرف آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو ذلت آمیز لہجوں میں اور لفظوں میں بیان کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیات کی نافرمانی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی کامیابیوں کو ہدف اول اور آخر بنا کے رکھتے ہیں اور آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کی ایک صورت ہے. اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے اور اس کا راستہ بتاتا ہے، اور آخرت میں بھی عزت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ بتانا چاہتا ہے. تو اس سے زیادہ اچھی بات اور مہربانی والی بات کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، اور ہم سب لوگ اس مثال کو بخوبی جانتے ہیں. میرا کوئی بچہ، آپ کا کوئی بچہ یا بچی، میرا اس کے ساتھ تعلق صرف گھر کی 4 دیواری تک نہیں ہوتا، اپنے علاقے تک نہیں ہوتا. میرا اس سے تعلق جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ زمان و مکان کی قید اس کے درمیان میں
کبھی حائل نہیں ہوتی. وہ چاہے برطانیہ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، میں جب بھی اس کے بارے میں سوچوں گا اچھا سوچوں گا، ہمیشہ اس کے لیے دعا کروں گا، ہمیشہ اس کی سہولت کا کچھ نہ کچھ بندوبست جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کروں گا. یہ تو ہم دنیا میں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی بھلائی کی. یہ کیسے گمان کر لیا کہ میرا اور آپ کا رب ہماری بھلائی کے بارے میں نہیں سوچتا اور وہ ہماری بھلائی کے لیے نہیں کر رہا. اس نے جو جنت بنا رکھی ہے وہ تو عظیم شان ہے، عظیم الشان ہے. اس کا تو ذکر ہی تب کریں گے جب وہاں پہنچیں گے، اس کا ذکر جہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس نے یہ بنایا ہے جہان جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا رب یہاں پر بھی ہمیں ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے باقاعدہ تعلیم بھی دے رہا ہے، سہولتیں بھی مہیا کر رہا ہے، وسائل بھی عطا کر رہا ہے، اور اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ میں اور آپ اچھی زندگی بسر کر سکیں. اس لیے میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی کسی آیت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں اور اللہ کے رسول کی کسی بھی حکم کا اور فرمان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. سارا رسول اور سارا قرآن صرف اور صرف مجھے اور آپ کو سہولتیں دینے کے لیے دنیا میں اتارا گیا ہے، مجھے اور آپ کو عزت دینے کے لیے دنیا میں اتارا گیا ہے. کسی بھی ایک حکم پر غور کر لیں تو اس کے بارے میں جیسے ہی آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے احسان مند اور زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. ذرا تصور میں لے کے آئیے کہ آپ کی صاف ستھری مجلس میں اچانک ایک شخص ایسا داخل ہو کہ جس کے ہاتھ سے گندے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، اس کا لباس داغ داغ ہو، اس کے جسم سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں. آپ اس کو دیکھتے ہی کیا محسوس کریں گے؟ یقیناً ایک کراہت، ایک نفرت، ایک ناپسندیدہ والا جو تاثر ہے وہ میرے اور آپ کے ذہن میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ صاف ستھرا لباس، اچھا بہترین بدن، خوشبو آنے والا فرد وہ زیادہ پسندیدہ ہے. میرا رب یہی چاہتا ہے، لیکن میرے رب کی نظر جتنی گہری ہے میری اور آپ کی ایسی نہیں ہے. میرا رب جو کچھ سوچتا اور جو کچھ ہمارے لیے اس نے بنا رکھا ہے ہم نے وہ نہیں بنا رکھا. نہ ہم وہ دیکھ سکتے ہیں جو وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ ہم سمجھ سکتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے. تو آئیے ایک جھلک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمیں تو ظاہری بدبو کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گندے داغ ہیں اور یہ بدبو آ رہی ہے، ناک بتا رہا ہے اور آنکھیں بتا رہی ہیں. لیکن میرا رب یہ بھی بتاتا ہے کہ جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کے منہ سے ایک انتہائی مکروہ قسم کی بدبو نکلتی ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے انتہائی مکروہ قسم کی بدبو نکلتی ہے. جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے ایسے کہ جیسے اس کے ہاتھ کسی مردے لاش کو نچوڑ رہے ہیں اور اس کا گوشت بھنبوڑ کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شخص، ایسے مکروہ فرد کو کیا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ اللہ نہیں پسند کرتا، لیکن ہم پسند کر رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری دنیا کی کامیابی کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کو دنیا کی کامیابی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. میں ان تمام احباب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آخرت میں کامیاب ہونے کا خیال رکھتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی دنیا کامیاب ہے کہ نہیں ہے. اگر ان کی دنیا کامیاب ہے تو آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے. اگر ان کی دنیا کامیاب نہیں ہے تو آخرت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن بات وہی ہے کہ دنیا میں کامیابی کا تصور کیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری آخرت دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آج جو کچھ بوؤ گے کاٹو گے کل، معروف مصرع ہے جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے. اگلی سلائیڈ دیکھیے. کامیابی کی بنیاد اللہ رب العزت نے دو چیزوں پر رکھی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ایک اکیلی آیت نہیں، سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی آیات میں اسی ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، کبھی بالکل واضح طور پر اور کبھی کسی اور انداز میں. اس لیے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، عمل صالح بڑی عجیب بات ہے. ویسے تو ایمان بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر کسی کو ایمان سمجھ میں آ جائے تو غلط راستے پر چلنے کی وہ ہمت ہی نہیں کر سکتا. ہمت جب کرتا ہے جب ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، تب وہ کسی اور راستے پہ چلتا ہے.
کیونکہ جب آدمی گم و گو کی کیفیت میں ہوتا ہے نا تو تب وہ مختلف قسم کی پگڈنڈیوں کی طرف چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مجھے منزل پہ لے جائے. صراط مستقیم کو چھوڑ کر وہ سائڈ والے راستوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن عمل صالح جو ہے اس میں تو ہم بہت ہی زیادہ الجھے ہوئے ہیں. میں عمل صالح اس کو سمجھتا ہوں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو تسبیح کر رہا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. لیکن صالح کا لفظ ذرا دیکھیے. اگلی ایک حدیث ہے، آپ اس کو بڑھائیے آگے. میں اس کی وضاحت میں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت اور آخرت میں اللہ کی محبت چاہیے. آگے دیکھیے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. یہ ہے صالح. صالح کا معنی جاننا چاہتے ہیں آپ؟ صالح کا معنی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق صالح اب تسبیح پڑھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ صالح کا بنیادی معنی ہے کارآمد، مفید. کارآمد، مفید، اچھا، بہتر، جسے دیکھ کر جی خوش ہو جائے، جہاں جا کر انسان کو سکون اور اطمینان ملے. دنیا کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور رحمتوں میں سے یہ 3 بڑی نعمتیں اور بڑی رحمتیں ہیں. ایک ہے البیت الصالح، گھر، صالح گھر. یہ نہیں کہا کہ بڑا گھر، یہ نہیں کہا کہ سنگ مرمر کا بنا ہوا گھر، یہ نہیں کہا کہ کئی کنالز پر پھیلا ہوا گھر، بلکہ البیت الصالح، وہ گھر جس میں داخل ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دے، جس میں داخل ہونے کے بعد انسان کو ایک خاص قسم کا احساس ہو کہ جس میں خوشی، مسرت، اطمینان، اپنی ملکیت کا ایک احساس، یہ والا احساس ہو، جس میں وہ جانا پسند کرے. جی چاہے کہ میں اب دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر اپنے گھر میں جاؤں تاکہ کچھ تسلی اور سکون مل سکے، کچھ آرام کر سکوں. البیت الصالح وہ ہے، چاہے وہ جھونپڑی سے بنا ہوا ہو اور چاہے وہ کسی بڑے محل کی صورت میں ہو. البیت الصالح. دوسرا فرمایا الزوج الصالح. الزوج الصالح کا مطلب ہے کہ صالح مرد یا صالح عورت، صالح میاں یا صالح بیوی، کیونکہ زوج دونوں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور صالح سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے کس کے دوپٹہ سر پہ ملا ہوا ہو، وہ صالح نہیں ہے. صالح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہر وقت مصلی پر بیٹھی رہے. صالح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہر وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اسے پھیرتی رہے. یہاں صالح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تمہارا جیون ساتھی کہ جس سے ملنے کی تمنا تمہارے دل میں ہو، جس کو مل کر آدمی مسرت اور راحت محسوس کرے، جس کی غیر موجودگی میں بھی دل میں ایک تڑپ ہو کہ اس سے ملنا چاہیے. میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں. لیکن وہ میاں جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ڈرتا ہو، اور وہ بیوی جو اپنے خاوند کے آنے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اب وہ آنے والا ہے اور پریشانی کا عالم اس پر طاری ہو جائے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی اور پڑھی لکھی اور کتنی ہی دولت مند وہ ساتھی کیوں نہ ہو، مرد ہو یا عورت، اسے الزوج الصالح نہیں کہا جا سکتا. الزوج الصالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ازواج صالحہ سے نوازا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام کی تمام ازواج مطہرات وہ ایک مثال بن کے رہیں. اور سیدہ خدیجہ تو سب سے بڑھ کر جب تک وہ رہیں آپ علیہ السلام نے کسی اور سے شادی نہیں کی، اور زندگی کا جو گولڈن ٹائم تھا وہ آپ نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارا. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو انہی کا تذکرہ کرتے رہتے. اور ایک مرتبہ تو سیدہ عائشہ باقاعدہ احتجاج کرتے ہوئے یہ فرماتی ہیں کہ انہیں فوت ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، آپ ابھی تک اس گلابی چہرے والے کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیوں نہ یاد کروں، کہ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس نے مجھ سے محبت کی اور میں نے اس سے محبت کی، اور اس نے اپنا مال میرے لیے صرف کیا. سب کچھ چیزیں. الزوج الصالح اور المرکب الصالح، بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ. مرکب سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے. سائیکل ہو،
गधा और घोड़ा हो या हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर हो, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ अगर आपको मुयस्सर आ जाए तो वो अलमरकबुस सालेह है। पहाड़ी चोटी सर करनी है तो वहाँ खच्चर अलमरकबुस सालेह है। समंदर पार करना है तो बहरी जहाज़ अलमरकबुस सालेह है। और किसी और मैदान में पहुँचना है तो जहाँ जो सवारी ज़्यादा मुनासिब हो वो अलमरकबुस सालेह। दुनिया में अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र इस अंदाज़ में किया जा रहा है, इस अंदाज़ में किया जा रहा है। और ये अंदाज़ जिसको समझ में आ जाए उसका दिल मुतमईन होना शुरू हो जाता है, मुतमईन होना शुरू हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़र्द ऐसा देखा और एक जुमला ऐसा उसका सुना कि उसके बाद कान तरसते हैं कि ऐसा जुमला सुनूं और आंखें तरसती हैं कि ऐसा फ़र्द देखूं। जना सुपर में जहाँ मस्जिद में कभी कभार मैं जाता हूँ, सुबह फजर के वक्त रात वहीं मस्जिद में गुजारी, किसी वजह से फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर निकला और गाड़ी की तरफ जा रहा था तो अचानक एक आवाज़ सुनी। पीछे से एक आवाज़ आ रही थी कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसने बड़ा फ़ज़ल किया हुआ है और कोई परेशानी नहीं है। मुझे हसरत हुई कि देखूं कौन शख्स है जो आज के दौर में कह रहा है कि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और कोई परेशानी नहीं है। तो क्या देखता हूं कि एक आदमी अपने एक साथी से ये कह रहा था और कहने वाले ने मिसवाकों का गट्टा अपने कंधे पर रखा हुआ था। मुझे उसके कारोबार का भी पता चल गया कि कारोबार क्या करता है, मिसवाकें बेचता है। उसकी पूरी मालियत बमुश्किल 1000 रुपये होगी, पूरी मालियत 1000 रुपये होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उससे ये अता कर रखी थी नेमत कि इस हालत में भी वो ये कह रहा था कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने परेशानी नहीं रखी। और मुझ समेत कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिन पर दिन रात दौलत की सहूलतों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन नाशुक्री है कि ज़बान से हटती नहीं है। हर कदम पर कोई ना कोई रोना, कोई ना कोई पीटना, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई वावेला, ये हमारी ज़बान से जारी रहता है। कामयाब कौन, क्या मैं या वो मिसवाक बेचने वाला वो शख्स कि जो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है। आगे देखिए, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया में अल्लाह की रहमत, उसकी अलामात में ये है कि हक़ की पहचान हो जाए और उस पर वो साबित कदम हो जाए और नेक नामी उसे मिले और इज़्ज़त मिल जाए उसे। सामीन गिरामी, मैं इसमें सिर्फ़ आखिरी लफ्ज़ पर एक जुमला बोल के आगे बढ़ता हूँ। दुनिया में अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को दौलत दे या ना दे, इज़्ज़त ज़रूर देता है। ये आप अपने पल्ले बांध लीजिए कि अगर आपके इदारे में आपकी इज़्ज़त है, आपके महल्ले में आपकी इज़्ज़त है, आपकी बिरादरी में आपकी इज़्ज़त है, आपके माशरे में आपकी इज़्ज़त है, तो आपका रब आपसे राज़ी है। दौलत थोड़ी है या कम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा है तो उसका इकराम है, उसकी नेमत है। कम है तो अल्लाह ताला ने यही मुनासिब समझा था कि इसको ऐसा ही मिलना चाहिए, कहीं ये गलत रास्ते पर न चल पड़े। इज़्ज़त ज़रूर देता है अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को। और दुनिया यकीनन इम्तिहान गाह है और इम्तिहान महन से बना है। और महन का मतलब ही परेशानी, तकलीफ़, अज़ियत, और ये इम्तिहान उसी से बना है। आगे देखिए, हम जल्दी से इससे गुज़रते हैं। यहाँ एक हल्का सा इशारा ग़ज़वे खंदक है। मैंने इसको अभी करीब चंद रोज़ पहले, कई बार पहले भी पढ़ा था, लेकिन दोबारा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस कदर परेशानी थी, इस कदर परेशानी थी कि पूरा अरब उमड़ के आ चुका था मदीने पर हमला करने के लिए। लश्कर की तादाद इतनी थी कि मदीने की तमाम औरतें और बच्चे भी मिलकर उससे कम थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर परेशान। और फिर खंदक खोदने का वक्त आया और आपके सहाबा ने देखा, बात आपने सुन रखी है लेकिन दोबारा से ताज़ा कर लीजिए। एक सहाबी ने देखा, जाफ़र उनका नाम था, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट जो है वो उस पर लिबास नहीं है और भूख के एहसास को कम करने के लिए 2 पत्थर बांधे हुए हैं, गर्ज से पेट अटा हुआ है। फ़ौरन दिल में ख़याल आया कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में कुछ पेश किया जाए। घर गए, बीवी से पूछा कुछ है, तो बीवी ने कहा कुछ जौ हैं, पीस के आटा बना लेते हैं।
اور یہ بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کر لیتے ہیں۔ اور پھر بیوی نے کہا کہ دیکھو کھانا تو میں نے پکا دیا ہے، لیکن صرف اللہ کے رسول کو بلانا چپکے سے، ایسا نہ ہو کہ سارے لوگوں کو دعوت دے دو، اتنا سا کھانا اللہ کے رسول کو مل جائے تو یہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ تو ایک طرف یہ حال ہے کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، کئی دن کا کھانا نہیں مل رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جناب آپ کی میں نے دعوت کی ہے، آج کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیے گا۔ آپ نے پوچھا کیا پکایا ہے؟ تفصیل بتا دی کہ یہ پکایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں کہا، اے انصار اور اے مہاجرین، آج جابر نے تمہاری دعوت کر رکھی ہے، آؤ۔ اور سب کو ساتھ لے کے چل پڑے، اور حضرت جابر پہلے گھر میں آ گئے۔ بیوی سے کہا کہ مصیبت پڑ گئی ہے، تو سارے کے سارے لوگ آ رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کہا وہ ہے الزوج الصالح۔ میں آپ کو بتاتا ہوں الزوج الصالح کون ہوتا ہے۔ آپ کی خاتون نے پریشان نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، صرف یہ سوال پوچھا کہ انصار اور مہاجرین کو تم نے دعوت دی تھی یا رسول اللہ نے دعوت دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعوت دی تھی۔ تو بیوی کہتی ہے کہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے دعوت دی ہے وہی کھلائے گا۔ جس نے دعوت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو آٹا گوندا ہوا تھا اس پر لعاب دہن لگایا، جو ہنڈیا پکڑی تھی اس کو کہا کہ چولہے پہ رکھو، لعاب دہن اس میں لگایا، اور کہا کہ 10 بندوں کو بلاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ سارے انصار سارے مہاجرین کھاتے رہے، سب کا پیٹ بھر گیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف افراد میں تقسیم کیا گیا۔ دو چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے اور کئی دن سے بھوکے ہیں، اور خندق انتہائی مشقت والا عمل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ محض لعاب دہن سے کھانا بھی مل رہا ہے اور سب کچھ میسر ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول جن کے لعاب دہن سے سب کو کھانا مل سکتا تھا، کیا یہ کھانا ہر روز نہیں مل سکتا تھا؟ ہر روز مل سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ اس کی مشیت یہی ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے جس میں اتار چڑھاؤ لازمی ہے، اس کا حصہ ہے۔ دن ہے تو رات نے آنا ہی آنا ہے، دکھ ہے تو تکلیف کے ساتھ ساتھ سکھ بھی آ جائے گا۔ اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معجزات کا انتظار مت کرو۔ آج کے سوشل میڈیا میں وہ والا اسلام جو دکھایا جا رہا ہے اس کا قطعاً قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں، کہ یہ وظیفہ پڑھ لو 1000 مرتبہ اور صبح گھر خزانے سے بھر جائے گا، یہ وظیفہ 40 مرتبہ کر لو ملازمت میں اگلا گریڈ مل جائے گا، یہ وظیفہ کر لو اولاد صالحہ اور اولاد نرینہ مل جائے گی۔ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور شیطان کے کہے ہوئے راستے پر اللہ کے نام کو لے کر بیچا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بات سکھائی۔ کئی سال پہلے شیخ یوسف القرضاوی جو عالم اسلام کے اس وقت کم از کم سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ کئی دن کی مجلس رہی۔ ایک مجلس میں کسی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ شریعت میں بہت ساری سہولتیں اور اجازتیں اور ریلیکسیشنز مہیا کرتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسلامی شریعت میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے عبداللہ بن عباس کا، مدرسہ تو عبداللہ ابن عباس، اور دوسرا ہے عبداللہ بن عمر کا، اور میں عبداللہ ابن عباس کے مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس کی تائید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یسروا ولا تعسروا، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت بناؤ۔ تو جہاں یہ دین آسان ہے تو پھر ہم نے مشکل کیوں بنا رکھا؟ آگے چلتے ہیں، اور میں صرف اب اس کو پڑھ کے ختم کرتا ہوں اور بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کسی معاملے میں 2 راستے پیش کیے جاتے یا ہوتے تو آپ علیہ السلام ان میں سے آسان راستہ تلاش کرتے اور اس کو اختیار فرماتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کئی موقعوں پر عزیمت کی راہ اختیار کرنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت کا بنیادی اصول یہ نہیں ہے. بنیادی اصول جو ہے وہ آسانی کا، سہولت کا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر ہی آپ کا یہ جملہ باقاعدہ احادیث میں لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کبھی دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا مت کرو، ہاں جب کبھی سامنا ہو جائے تو استقامت کے ساتھ مقابلہ کرو. خواہش مت کرو کہ مقابلہ ہوگا تو پھر دکھائیں گے اپنے جوہر. یہ انسان کی نادانی ہوتی ہے کہ اللہ کو اس طرح سے چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کہے. اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، مشکلوں سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی مشکل آ جائے تو پھر استقامت کے ساتھ آگے دیکھیے. دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، آگے بڑھیے. بس ہم اس کو باقی کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور وقت غالباً ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے یا شاید. آپ مجھے اشارہ کیجیے، میں اس کو جہاں پر کہیں گے میں وہیں پر رک جاؤں گا. میں اس پر ختم کرتا ہوں. دیکھیے ایک جملہ قرآن مجید کی آیت کا، اور اس کے بعد میں ایک جملہ اور بتا دوں گا جو آپ نے خود بعد میں پڑھنا ہے. اس کی روشنی میں کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی راستہ اختیار کرنا ہو، کوئی بھی مشورہ دینا ہو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، تو قرآن مجید کی یہ والی آیت ہمیشہ رہنمائی کے لیے بہترین ہوگی. اس سے پہلے شاید میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، ذرا پیچھے جائیے. ویسے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، چلے رہنے دیں اس کو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ بیکار ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، بالآخر وہ اس نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. یہ نیچے والا جو جملہ ہے یہ ہے مرکزی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لیکن جو کام، جو چیز لوگوں کے لیے مفید، نفع بخش ہوگی، فَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر باقی رہے گی. وہ کام زمین پر باقی رہے گا جو دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند اور ان کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے گا. وہ عمل باقی رہے گا، وہ بات باقی رہے گی. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا جائے کہ اس سے فائدہ کس کو ہے. ہمارے ایک دوست پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان ہیں، کئی انہیں ایوارڈز ملے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اداروں کی طرف سے. انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میں نے پہلے بار یہ سوچا، فرانس میں جا رہا تھا تو اپنے ایک بزرگ استاد سے، دیہات کے رہنے والے کسی استاد سے پوچھا کہ میں فرانس جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کرنی ہو تو بتائیے. انہوں نے پوچھا کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہوں. کس پر کرنے جا رہے ہو؟ یہ علم نجوم اور فلکیات پر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سنا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا کہ میرے بیٹے، اگر تم مٹی کی پیالیاں بنا کر بیچو تو یہ فرانس میں جانے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو میرا نہیں خیال کہ اس سے انسانوں کے لیے کوئی بہت بڑی بھلائی کا راستہ کھل رہا ہے. مٹی کی پیالی جو بھی استعمال کرے گا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور پھر یہ آیت سامنے آتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو کام بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اسے اپنے لیے اختیار مت کرو. آپ کے راستے اور میرے راستے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس پہ برکت پیدا کرنا شروع کر دے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، پکا، بالکل لوہے پر لکیر جیسا وعدہ ہے کہ لوگوں کے لیے بھلے بن جاؤ، ہم تمہارے لیے بھلے بن جاؤ. لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے. سامعین گرامی، اس موضوع کو سوچتے ہوئے مجھے سورۃ المومنون کی آیات سامنے آئی تھی میں نے، اور سب سے پہلے میں نے سورۃ المومنون ہی کی آیات لکھی تھی. تب میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس تربیت گاہ کے یا اس مجلس سے جب فارغ ہوں تو اپنی تنہائی میں جا کر، جب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو اپنے بستر پہ بیٹھ کے، اپنے تکیے پہ بیٹھ کے، اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی سورۃ المومنون پڑھیے. اور سورۃ المومنون اس انداز میں پڑھیے کہ ہر آیت پڑھنے کے بعد کم از کم 5-7 منٹ اس پر غور کیجئے کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے. اس کا ترجمہ پڑھ کے گزر مت جائیے، کیونکہ گزرنے وقت آپ کو 5 منٹ درکار ہوں گے، سوچنے کے لیے لمبا وقت درکار ہوگا.
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو آسان بھی بنائے، کارآمد بھی بنائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔